الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج جو مقالہ پیش کیا جا رہا ہے اس کا نام مسیح ناصری تا مسیح محمدی علیہ السلام۔ حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کی زندگی ایک سربستہ راز تھی۔ ان کی پیدائش، زندگی کے حالات، واقعہ صلیب، سفر مشرق اور وفات تک ہر مرحلہ پر بے شمار نظریات ہیں۔ کہیں انہیں انسان کی عزت بھی نہیں دی گئی اور کہیں انہیں خدا کا بیٹا اور خدا بنا دیا گیا۔ کئی جگہ تاریخ خاموش تھی۔ قرآن کریم نے جو آپ کے حضرت مسیح علیہ السلام خد و خال پیش کیے ہیں، آپ کی بلند شخصیت، عقیدت اور مبالغے کے کوہرے میں اس طرح ڈھک گئی کہ اس کے صحیح خد و خال کو پہچانا ناممکن تھا، تو مشکل ضرور تھا، امر تھا، لیکن قرآن کریم نے آپ کی شخصیت کے مبالغہ رائیوں کے دویز پردوں کو ہٹا کر پیش کیا۔ موجودہ زمانے میں حضرت مسیح علیہ السلام نے مسیح موعود علیہ السلام نے قرآنی مسیح کے حالات زندگی کو اپنی تصنیف مسیح ہندوستان میں منتخب کیا۔ مسیح ہندوستان میں آپ کی تحقیق اور صاحب کمران سے بھی آپ کے نظریے کی توثیق و تصدیق ہو رہی ہے۔ مسیح علیہ السلام کی گمشدہ تعلیمات اور آپ کی نامعلوم زندگی کے جو گوشے آپ نے بے نقاب کیے، وہ وادی کمران سے برآمدہ صاحب کے بھی آئینہ دار ہیں۔ قرآن مجید نے حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وہ برگزیدہ رسول میں سے ایک رسول تھے، لیکن دوسری طرف یہودیوں نے آپ کی شخصیت کو کے متعلق نعوذ باللہ ملعون قرار دیا اور ان کو صلیب دے کر ثابت کیا کہ وہ خدا کے سچے رسول نہیں تھے۔ عیسائیوں نے آپ علیہ السلام کے بارے میں اس قدر غلو کیا، یہ دوسری انتہا ہے، اس قدر آپ کی شخصیت پر غلو سے کام لیا کہ آپ کو اپنے منصب حقیقی سے ہٹا کر ابن اللہ اور الوہیت کے مقام پر پہنچا دیا۔ رفتہ برفتہ ان کے ماننے والے توحید خالص سے دور ہوتے گئے، بالآخر تثلیث کے بے بنیاد عقائد جو پولس رسول نے آپ کی ہجرت کے بعد پھیلائے تھے، تو جو مسیحیت جو تھی، موجودہ مسیحیت، ان کی جال جو بچھایا تھا اس کے جال میں پھنس گئی۔ قرآن کریم آیا تو اس نے حضرت مسیح علیہ السلام کی حقیقی اور اصل عقائد کی طرف مسیحیوں کو واپس لایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت، زندگی اور موت اور ان کی صحیح تعلیمات کے متعلق عیسائی دنیا بہت سی غلط فہمیوں میں مبتلا ہو کر شرک کی مرتکب اور حق کی شناخت سے محروم ہو گئی۔ قرآن مجید نے انکشاف کی روشنی میں حضرت مسیح علیہ السلام قرآن مجید کے انکشاف کی روشنی میں آپ اپنی عظیم تحقیق مسیح ہندوستان میں آپ کی نامعلوم زندگی اور گمشدہ توحید پر مبنی تعلیمات اور کی حضرت مسیح علیہ السلام کی موت سے نجات اور واقعہ صلیب کے بعد گمشدہ جو ان کے اسرائیلی بیڑوں کی تلاش قبائل تھے، 10 قبائل ہندوستان کی طرف
مسیح علیہ السلام کی ہجرت اور 120 سال کی عمر میں کشمیر میں ان کی وفات ملا خانیار میں آپ کی قبر کا پایا جانا شامل ہے، جو تحقیق انہوں نے فرمائی حضرت مسیح علیہ السلام اپنی تصنیف میں۔ حضرت مسیح ہندوستان میں کی تحقیق 1 صدی سے کچھ زائد عرصہ ہو گیا، جبکہ عیسائیت مذہب اور لحاظ سے اس وقت اپنے عروج پر تھی۔ آپ نے مسیح علیہ السلام کی پراثر زندگی کے متعلق جو انکشاف فرمایا، اس سے کثر عیسائیت کی بنیاد ہل کر رہ گئی۔ موجودہ عیسائیت کی بنیاد اسی عقیدہ پر ہے کہ آدم نے گناہ کیا اور اس کی نسل میں وراثتاً گناہ گار بنی، اور اللہ تعالیٰ جو رحیم بھی ہے اور عادل بھی ہے، تمام نسل انسانیت کو سزا دینے میں مانع تھی اور عدل چاہتا تھا کہ سب کو سزا ملے۔ اس لیے اس نے اپنے بیٹے یسوع کو بھیجا، جس نے صلیب پر اپنی جان دے کر تمام نوع انسانی کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا۔ یہ تھا ان کا کفارے کا تصور۔ چونکہ یسوع الہ تھا، اس لیے صرف اس نے 3 دن مردہ رہ کر ابدی زندگی حاصل کی۔ اب وہ آسمان پر خدا کے دائیں ہاتھ پر بیٹھا ہوا ہے، اور آخری زمانہ میں اس کا آسمان سے نازل ہونا مقدر ہے۔ عیسائی خود مسلمان اکثریت کا مسیح علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ وہ اپنے مادی جسم کے ساتھ آسمان پر 2000 سال سے زندہ ہیں، اور 14ویں صدی میں مسلمانوں کی اصلاح کے لیے نزول فرمائیں گے۔ آپ نے اپنی تصنیف میں اناجیل اور قدیم تواریخ سے یہ ثابت کیا کہ آپ زندہ صلیب سے اتار لیے گئے اور بعد میں نسبتاً صحت یاب ہو کر مشرق کی طرف ہجرت کر گئے۔ اس تحقیق کی تائید کے لیے جس قدر تاریخی شواہد میسر تھے، وہ آپ نے اپنی تصنیف میں تفصیل سے درج فرما دیے۔ مسیح ہندوستان میں آپ نے وضاحت سے اس امید کا بھی اظہار کیا، فرمایا کہ آئندہ زمانے میں ان حقائق کی تائید میں الہی منشا کے مطابق مزید انکشافات ہوں گے۔ آپ فرماتے ہیں اس پیشگوئی یعنی یکسر صلیب میں یہی اشارہ تھا کہ مسیح موت کے وقت میں خدا کے ارادے سے ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے جن کے ذریعے مسیح کے صلیبی واقعہ کی اصل حقیقت کھل جائے گی۔ تب انجام ہوگا، اس عقیدے کی عمر پوری ہو جائے گی، لیکن کسی جنگ یا لڑائی سے نہیں، بلکہ محض آسمانی اسباب سے جو علمی اور استدلالی رنگ میں دنیا میں ظاہر ہوں گے۔ بس ضرور تھا کہ آسمان ان امور کی شاعتوں اور کدی یقینی ثبوتوں کو ظاہر نہ کرتا جب تک مسیح موت دنیا میں نہ آتا۔ ایسا ہی ہوا۔ اب وہ موت ظاہر ہوا اور ہر ایک کی آنکھ کھلے گی، اور غور کرنے والے غور کریں گے، کیونکہ خدا کا مسیح آ گیا، مسیح ہندوستان میں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی بھی پیش گوئی پوری ہوئی۔ جیسا کہ قرآن کریم اور یہود نے تدبیر کی، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں تدبیر کی کہ مسیح کو قتل کریں، اور اللہ تعالیٰ نے تدبیر کی کہ مسیح کو بچائے، اور اللہ تعالیٰ تدبیر کرنے والوں سے بہتر ہے۔ آل عمران آیت 55۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی پیش گوئی پوری ہوئی، مسیح علیہ السلام کی پیش گوئی پوری کی کہ مسیح یہودیوں کا نبیوں کا قتل کرنے کا سلسلہ زکریا تک ختم ہو گیا۔ اب ان کے ہاتھوں کوئی نبی قتل نہ ہوگا۔ متی باب 23 آیت 35 اور 36۔ خدا تعالیٰ نے وعدہ پورا کیا اور ان یہودیوں کے ہاتھوں سے مسیح کو بچا لیا، اور اس کی زندگی طبی موت
خدا کے ہاتھ میں تھی، اور ان یہود کے اس قول کے سبب انہیں سزا ملی کہ یقیناً ہم نے مسیح ابن مریم کے رسول کو قتل کر دیا، حالانکہ نہ انہوں نے اسے قتل کیا اور نہ انہوں نے صلیب پر مارا، بلکہ وہ ان کے قتل کیے جانے اور صلیب پر دیے جانے کے مشابہ بنایا گیا۔ النساء آیت 160۔ مسیح کو صلیب سے اتار لیا گیا تو آپ کے حواری یوسف آرمیتا نے پیلاطس سے کہا کہ یقیناً ہم نے مسیح بن مریم کہا کہ آپ کے حواری یوسف ارمیتا نے پیلاطس سے کہا مسیح کو ان کو دیا جائے، یعنی ان کا بظاہر لاش کہتے تھے، حالانکہ وہ زندہ تھے، اس کو دیا جائے۔ بس وہ ان کی لاش لے گئے اور ایک تیار شدہ قبر جس کی کھلی کھڑکی جو چٹانوں میں کھدی ہوئی تھی، مسیح کے مجروح بدن